یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈ کور جو ہے اس ٹائم پہ فیول ٹینک کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہے اور یہ فیول ٹینک جو ہے نیچے گرا ہوا ہے اس ٹائم پہ. یہاں پر گیپ دیکھیں آپ، بالکل گیپ ذرا سا گیپ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے تمام دوستوں کو یوٹیوب چینل بابر آٹوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہونڈا سی جی 125 کی جو ٹینکی سائڈ کور کے اوپر جو فیول ٹینک گرا ہوا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ سائڈ کور جو ہے وہ نکل بھی جائیں اور لگ بھی جائیں. دوستوں بہت ہی آسان ہے، ویڈیو پوری دیکھیں بنا اسکپ کیے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے. اور ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. تو دوستوں ٹائم کو بچاتے ہوئے چلتے اپنے ٹاپک کی طرف. جی تو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈ کور جو ہے اس ٹائم پہ فیول ٹینک کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہے اور یہ فیول ٹینک جو ہے نیچے گرا ہوا ہے اس ٹائم پہ. یہاں پر گیپ دیکھیں آپ، بالکل گیپ ذرا سا گیپ ہے. اور یہاں پر اگر ربڑ دیکھیں تو اس کی اوریجنل جو ربڑ ہے وہ ہوتی ہے، دو ربڑیں ہوتی ہیں، ایک یہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے فکس ہوئی ہوئی ہے اور ایک یہ ربڑ ہے. اب یہ جو ربڑ ہے دوستوں یہ پتلی سی ربڑ ہوتی ہے. جب اس کو ہم بورڈ لگا کے ٹائٹ کریں گے، اس کو جب یہ پریس ہوگی تو یہاں پر جگہ اور مزید کم ہو جائے گی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جگہ ابھی کم ہے. اگر میں اس کو سائڈ کور کو نکالوں گا یہاں سے تو دوستوں یہ نکلتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ نشان آئیں گے، بالکل چپک جاتا ہے تو یہاں پر نشان آتے ہیں. تو اس کو جو ہے دوستوں ہلکا سا یہاں سے اور جو سینٹر سے بھی بائک کی جو سیٹ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے اوپر اٹھاتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ ربڑ ہم نکال دیں گے یہاں سے. اب یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ گیپ بالکل نہیں ہے. اس کی جو سائڈ کور کی پٹی ہے آپ کو یہ دکھا دیں، اسے دیکھیں بالکل اندر ہے، اس کے بالکل نیچے ہے ٹنکی کے. اب یہ فیول ٹینک ابھی ٹائٹ نہیں ہے ہمارا، اس وجہ سے یہ سائڈ کور ہم نے آرام سے نکال لیا ہے. اور یہاں پر اس کے سارے نشان تھے دوستوں تو یہ تو ہم نے پینٹ کرا دیے، نشان اس کے ختم کرا دیے. اب دوبارہ جو ہے نشان سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کی یہ جو ربڑ ہے اس کی اوریجنل والی یہ نکال دیں گے. یہ ربڑ اس کی نکال دیں گے، یہ بہت پتلی سی ربڑ ہوتی ہے، یہ نکال دیں گے. اور 70 cc یا چائنا کی کسی بھی بائک کی پرانی جو ڈرم کی ربڑ ہوتی ہے، بیک ڈرم کی ربڑ، یہ لیں گے، اس کو اس طریقے سے رکھیں گے. اب جیسے میں یہاں پہ یہ رکھوں گا، اب یہاں دیکھیں کہ اس کے اندر جو گیپ ہے دوستوں یہ کتنا آ گیا ہے. یہاں دیکھیں اب یہ کتنا گیپ آ گیا اس کے اندر. لیکن اس کے ابھی میں نے بولٹ جو ہے وہ دوستوں ٹائٹ نہیں کیا. اب سائڈ کور ہمارے آرام سے نکل سکیں گے. اور اب یہاں پر جیسے ہم بورڈ لگا کے اس کو جب ٹائٹ کریں گے تو یہ مزید اور پریس ہوگی. یہ جو اتنا زیادہ گیپ ہے دوستوں یہ کم ہو جائے گا. یہ تقریباً اتنا سا گیپ رہ جائے گا، 1 انگلی جتنا گیپ رہ جائے گا، 1.5 انگلی جتنا. باقی جو 2 انگلیوں کا گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو ایزیلی ہمارے سائڈ کور بھی نکل آئیں گے اور لگ بھی جائیں گے. ابھی میں یہاں سے بورڈ ہم ٹائٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گیپ کتنا بچتا ہے. یہ دیکھیں دوستوں اب یہ جو ہم نے بولٹ ٹائٹ کیا ہے، بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ بالکل پریس ہو گئی ہے ربڑ. اور یہاں سے بھی جو گیپ ہے دوستوں یہ صرف ذرا سا گیپ بچا ہے. اب اتنا سا جو گیپ ہے دوستوں یہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سائڈ کور جو ہے اس کے آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ نکل آئیں گے اور آسانی کے ساتھ اس کے یہاں سے واپسی اس کے اندر بیٹھ بھی جائیں گے. تو اس طریقے سے دوستوں یہ سائڈ کور آسانی سے نکل بھی جائیں گے اور لگ بھی جائیں گے. اس سائڈ کا بھی سائڈ کور چیک کر لیتے ہیں. اب یہاں سے بھی جو ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمارا یہاں پر گیپ آ گیا اس کے اندر. اور اب یہ جو سائڈ کور کا کلر خراب ہوتا ہے دوستوں اب یہ کلر بھی نہیں خراب ہوگا اور سائڈ کور آسانی کے ساتھ نکل بھی آئیں گے اور لگ بھی جائیں گے. اور جو سینٹر سے یہاں سے جو سیٹ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے دوستوں اب وہ بھی یہاں پر تھوڑی سی اوپر اٹھ جائے گی. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.